بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلال حسین اسلامک یوٹیوب چینل میں آپ سب کو دوبارہ خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم طالوت اور جالوت کے قصے پر بات کریں گے۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں دیے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو میسر ہو۔ بنی اسرائیل کی مسلسل نافرمانیوں اور جہاد سے انکار کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو 40 سال تک صحرا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ ابھی ان کی اسیری کی مدت پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام انتقال فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم خاص یوشع بن نون علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے جائیں اور قوم امارکہ اور دیگر سے جہاد کریں اور اجداد کی سرزمین ارض مقدس کو آزاد کرائیں۔ صحرا میں قید کے 40 سال مکمل ہو چکے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت یوشع علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے 12 قبائل کے 6 لاکھ سے زائد افراد کو لے جا کر جہاد کے لیے نکلے۔ طویل اور سخت ترین جنگ کے بعد انہیں شاندار کامیابی نصیب ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 12 میں کیے گئے اپنے وعدے کے مطابق کنعان، فلسطین اور شام تک کا پورا علاقہ بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا۔ ابن کثیر میں ہے کہ اس جنگ میں بے شمار دولت، مال و متاع اور ہیرے جواہرات بنی اسرائیل کے ہاتھ آئے۔ قوم امارکہ کے 12,000 مرد و خواتین کو شکست دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یوشع بن نون نے شام کے 31 بادشاہوں پر غلبہ پایا تھا، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ یوشع علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تمام فتح کیے جانے والے علاقے بنی اسرائیل کے 12 قبائل کے درمیان تقسیم کر دیے تاکہ وہ امن و سکون کے ساتھ زندگی بسر کریں اور دین حق کے لیے سرگرم رہیں۔ حضرت یوشع علیہ السلام آخری عمر تک ان 12 قبیلوں کی نگرانی اور اصلاح حال میں مصروف رہے۔ آپ نے خاندانوں اور قبیلوں میں سردار مقرر کیے اور ہر قبیلے میں معاملات کے فیصلے کے لیے قاضیوں کو نامزد کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام 27 سال تک حیات رہے اور آپ نے 127 سال کی عمر پائی کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ اس تمام عرصے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بہت سے انبیاء مبعوث فرمائے جو انہیں واعظ و نصیحت کرتے رہے، لیکن یہ لوگ اپنی پرانی ڈگر پر آگے قدم قدم پر ناشکری، نافرمانی، سرکشی، غرور و تکبر ان کی فطرت کا حصہ تھا۔ پھر 12 ٹکڑوں میں بٹی یہ قوم اتحاد میں نہ رہ سکی، جس کی وجہ سے ہمسائے کے اکثر قبائل ان پر حملہ آور ہوتے رہتے۔ کبھی امارکہ کے خاندان چر دوڑتے، کبھی فلسطینی، کبھی مدیانی تو کبھی کوئی اور، جبکہ آئے دن لوٹ مار اور شب خون مارنا ان کا معمول ہو چکا تھا۔ 4 صدی عیسوی کے آخر میں غزہ کے فلسطینی ان پر حملہ آور ہوئے اور ان کا متبرک صندوق تابوت سکینہ چھین کر لے گئے۔ بعض آثار میں مذکور ہے کہ ایک نبی کے انتقال کے بعد مصر اور فلسطین کے درمیان بحر روم کے کناروں پر آباد قوم امارکہ کا جابر و ظالم حکمران جالوت اسرائیل کی آبادیوں پر قبضہ کر کے ان کے سرداروں اور نامور افراد کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ بنی اسرائیل کے لیے یہ بڑا نازک دور تھا۔ قوم میں نہ کوئی نبی تھا، نہ سردار اور نہ ہی کوئی امیر خاندان۔ اب خاندان نبوت میں صرف ایک ہی حاملہ خاتون بچی تھی، جنہوں نے ایک بچے کو جنم دیا تو بچے کا نام شمیل رکھا گیا۔ جب شمیل بڑے ہوئے تو والدہ نے بنی اسرائیل کے ایک بزرگ اور صالح شخص کے پاس تعلیم و تربیت کے لیے بھیج دیا۔ آپ علیہ السلام جلد ہی تورات کے ایک بڑے عالم کی حیثیت سے پہچانے جانے لگے۔ بنی اسرائیل کے لیے ایک طویل عرصے کے بعد حضرت شمیل علیہ السلام کی شکل میں ایک دینی اور مذہبی شخصیت کسی نعمت سے کم نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب نبوت سے سرفراز فرما کر بنی اسرائیل کی ہدایت پر مامور فرما دیا۔ شمیل علیہ السلام کے زمانے میں بھی جالوت اور اس کی قوم کی شرک انگیزیاں، ظالمانہ شرارتیں اور لوٹ مار کا سلسلہ جاری و ساری تھا۔ حضرت شمیل علیہ السلام کے درس و تبلیغ سے ان کے اندر کچھ غیرت ایمانی جاگی تو حضرت شمیل علیہ السلام کے پاس آئے اور درخواست کی کہ ہم پر ایک بادشاہ مقرر کر دیں
اس حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں، تو پیغمبر نے کہا کہ اگر تمہیں جہاد کا حکم دیا جائے تو عجب نہیں کہ تم لڑنے سے پہلو تہی کر لو۔ انہوں نے کہا کہ بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کریں گے؟ ہم تو اپنے گھروں سے اجارے گئے اور بچوں سے دور کیے گئے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی نافرمانیوں اور سرکشیوں سے بخوبی واقف تھے، اس لیے آپ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں نے کسی کو بادشاہ مقرر کر دیا اور اس نے جہاد کا حکم دیا تو تم بھی اپنے بزرگوں کی طرح اس کا حکم ماننے سے انکار کر دو گے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کی بات سن کر بنی اسرائیل کے لوگ شرمندہ ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی اب ویسا نہیں ہوگا، ہم بہت ذلیل و خوار اور رسوا و تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ اگر بادشاہ نے جہاد کا حکم دیا تو ہم دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ بنی اسرائیل کے اصرار پر حضرت شموئیل علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ اسی حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور ان کے نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا۔ یہ سن کر بولے بھلا اس لیے حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان کے نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنایا۔ یہ سن کر وہ بولے کہ بھلا اس کی حکومت ہم پر کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے تو بہت زیادہ بڑے بادشاہ ہیں، خدارا ہم پر یہ نہ کیجیے، اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں۔ شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو، اللہ تعالیٰ نے انہیں تم پر برگزیدہ فرمایا ہے اور انہیں علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے، وہ بڑا کشادگی والا اور علم والا ہے۔ نبی نے ان سے مزید کہا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جسے فرشتے اٹھا کر لائیں گے، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیز ہوگی اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون کا خرقہ ہیں۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اس میں تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ دراصل حضرت طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہوں کی نسل میں سے نہیں تھے، وہ غریب اور ایک عام آدمی تھے جن پر انہیں اعتراض تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ یہ میرا انتخاب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود انہیں مقرر فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ بادشاہت کے لیے مال سے زیادہ علم و عقل اور جسمانی قوت و طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور طالوت ان سب صفات میں تم سب میں ممتاز ہیں، لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب پر سرفراز فرمایا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا فرماتا ہے اور اپنی رحمت اور عنایت سے نوازتا ہے۔ وہ علیم ہے، جانتا ہے کہ بادشاہت کا مستحق کون ہے اور کون نہیں۔ معلوم یوں ہوتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ یہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہے تو انہوں نے اپنے اطمینان کے لیے مزید کسی نشانی کا مطالبہ نہیں کیا۔ چنانچہ اگلی آیت میں تابوت سکینہ کا ذکر آیا ہے جو ان کے لیے نہایت ہی متبارک تھا اور جسے ان کے دشمن ان سے چھین کر لے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر وہ تابوت فرشتوں کے ذریعے حضرت طالوت کے دروازے پر پہنچا دیا، جسے دیکھ کر بنی اسرائیل خوشی سے نہال ہو گئے اور انہوں نے طالوت کی بادشاہی قبول کر لی۔ تابوت کی واپسی ان کے لیے فتح اور سکونت کی علامت تھی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طالوت سکا تھے، یعنی پانی پلایا کرتے تھے۔ حضرت وہاب بن منبہ فرماتے ہیں کہ وہ خالوں کو خشک کر کے چمڑا بنانے کا کام کرتے تھے۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل نے اعتراض کیا تھا کہ وہ نہایت ہی غریب ہیں، گھٹیا اور نیچ کام کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا اعتراض ایک وجہ سے یہ بھی تھا کہ ابھی تک جتنے بھی بادشاہ آئے تھے وہ آل یہودا سے ہوتے تھے اور طالوت کا تعلق آل بنیامین سے تھا۔ حضرت طالوت نے بعد میں قوم عمالقہ کے سخت گیر بادشاہ جالوت سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ حضرت طالوت کو بنی اسرائیل کے قول و فعل کے تضاد کا علم تھا، چنانچہ انہوں نے میدان جنگ میں جانے سے پہلے ان کی ثابت قدمی آزمانا چاہی۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں بیان فرمایا کہ جب طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چھوئے وہ میرا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بڑھ لیں، لیکن سوائے چند ایک کے باقی سب نے پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت مومن لوگوں سمیت نہر سے گزر گئے تو وہ کہنے لگے کہ آج تو ہم میں طاقت نہیں ہے کہ جالوت اور ان کی فوج سے لڑیں۔ مجاہدین کا لشکر آگے بڑھا اور دشمن کی فوج کے مقابل سفارہ ہو گیا اور کہا
کہ ایک طرف اسلحے سے لیس ہزاروں کی تعداد میں قوم امریکہ کے جنگجو اور کہاں صرف 310 مجاہدین۔ یہ وہ لمحہ تھا کہ بنی اسرائیل نے جب سامنے دشمنوں کی فوج کو دیکھا تو خود کو تعداد میں کم سمجھ کر کمزور اور بزدلی کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار ہو گئے۔ طالوت نے انہیں تسلی دی اور ان کی ہمت بڑھائی۔ بارے میں فرمانے باری تعالیٰ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھتے ہیں تو بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی سے بڑی جماعتوں پر غلبہ پا لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔